آل انڈیا ریڈیو کے سری نگر، جموں اور لیہ اسٹیشنوں سے پیش ہوتا ہے ہفتہ وار پروگرام جے کے بینک ڈائری۔ تذکرائے روز و شب اور فکر زندگی، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری۔ وابستگی میرا فخر ہے، میری گردشوں کا مدار تو، میری خواہشوں کو پر ملے یہ نصیب میرا سنوار تو۔ 6 نومبر اتوار اور جموں کشمیر بینک کا ویکلی براڈ کاسٹ جے کے بینک ڈائری کا تازہ شمارہ لے کر ہم حاضر۔ ہمارے تمام سامعین قبول فرمائیں ہمارا پیار برا سلام، خلوص برا آداب، محبت برا ست سری اکال اور خوشیوں برا جولے۔ سامعین، آر بی آئی کی نگرانی میں مہینہ بھر چلنے والی اویئرنیس کیمپین آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے سترک رہے، جو رواں ماہ کی 1 تاریخ سے شروع ہو چکی ہے، کے تحت جے کے بینک مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام الناس تک یہ بات پہنچانے کا اپنا فریضہ نبھا رہا ہے کہ جانکاری ہی بچاؤ ہے، جانکار بنے اور محفوظ رہیں۔ اس مہم کے حوالے سے ہم آپ سے تلقین کرتے ہیں کہ ان اشتہارات پر عمل پیرا ہو کر حفاظتی اقدامات پر کاربند رہیں تاکہ آپ رہیں محفوظ اور آپ کا خون پسینے سے کمایا ہوا پیسہ بھی محفوظ رہے۔ جے کے بینک میں جاری ان سرگرمیوں کی نگرانی بذات خود جے این کے بینک کے ایم ڈی اور سی ای او بلدیو پرکاش کر رہے ہیں، جنہوں نے 1 تاریخ کو اس کیمپین کا باضابطہ آغاز کیا اور تمام ملازمین پر زور دیا کہ اس 1 مہینے خصوصی طور پر اپنے کسٹمرز کو باخبر کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں اور ایسے پروگرامز مرتب کیے جائیں جن سے لوگوں کو حفاظتی تدابیر سے آگاہ کیا جا سکے۔ ایم ڈی اور سی ای او بلدیو پرکاش نے اس تقریب کے فوراً بعد ریڈیو ڈائری ٹیم سے اس حوالے سے بات کی۔ آئیے ان کے تاثرات سنیں۔ جموں اور کشمیر میں آر بی آئی کے اس نیشن وائڈ انٹینسیو اویئرنیس کیمپین 2022 جس کا نام ہے آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے سترک رہیے کا ادگھاٹن کرتے ہوئے مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ ایسے سبھی انیشیٹوز جن کے کیندر پر عام آدمی یا عام گراہک کو جانکار اور سترک بنانا ہو، بینک اور سماج دونوں کے لیے لابھدائک ہے۔ اس انیشیٹو کا وشے جانکار بنیے سترک رہیے بہت ہی پربل طریقے سے پوری کیمپین کو پریرت کرتا ہے، کیونکہ جانکار اور سترک گراہک کو سرو کرنا آسان ہی نہیں بلکہ بینک کے ہت میں بھی ہے۔ 1 مہینے تک جاری اس کیمپین میں اپبھوکتاؤں کو ان کے ادھیکاروں سے اوگت کرایا جائے گا اور ان ادھیکاروں کا النگھن ہونے پر یہ جانکاری بھی دی جائے گی کہ بینک اور آر بی آئی نے کیا اپچار رکھے ہیں جن کا اپیوگ کر کے عام گراہک راحت حاصل کر سکتا ہے۔ میں آشا کرتا ہوں کہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں کام کر رہے سبھی بینک آر بی آئی کے اس کیمپین کو کامیاب بنانے کے لیے ہر اپلبدھ مادھیم کو پریوگ میں لائیں گے، اور میں چاہوں گا کہ جے کے بینک کے سبھی کاریالہ اور شاخائیں اس کیمپین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں جانکار بنانے کے ساتھ ساتھ بینک کی سیواؤں کے بارے میں ان کا فیڈ بیک بھی پراپت کریں۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے سترک رہیے۔ دھنیہ واد۔ سامعین، ہم بارہا اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جے کے بینک کا سب سے بیش قیمت اور انمول اثاثہ ہمارے گاہک ہیں، اور خدمت سے خودداری کے جذبے سے لبریز ہمارے ملازمین اپنے گاہکوں کی ہر جائز مانگ اور ضرورت کا خیال رکھتے آئے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی وقت، حالات یا مجبوری میں کئی سارے قرضہ دہندگان اپنی لی ہوئی رقم کو واپس بھرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ دھوپ چھاؤں کے جیسا ہے۔ اگر ہم آپ کے اچھے وقت کے ساتھی ہیں، وہیں ہم آپ کے برے وقت کے ہمدرد بھی ہیں۔ ایسے تمام گاہک جو کسی جائز وجہ سے اپنا لیا ہوا قرضہ واپس نہیں کر پا رہے ہیں، یا انہیں لگتا ہے کہ پوری رقم ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، یا کاروبار میں بھاری نقصان کے باعث وہ مایوس ہو چکے ہیں، تو ایسے قرضہ دہندگان کے لیے جے کے بینک لایا ہے جے کے بینک اسپیشل او ٹی ایس 2022۔ اس سکیم کے خد و خال سے آئیے آپ کو روشناس کرائیں۔ اس اسپیشل او ٹی ایس اسکیم کے تحت وہ تمام قرضے شامل رہیں گے جن کی سسٹم کلاسیفیکیشن ڈاؤٹ فل 2، ڈاؤٹ فل 3 یا لاس کیٹیگری زمرے میں کی گئی ہو، اور 30 جون 2022 کو ان کی پرنسپل بیلنس 15 لاکھ سے 10 کروڑ تک ہو۔
اس اسکیم کے دائرے میں اہل قرض داران کی ایک فہرست بینک نے متعلقہ برانچز کے ساتھ شیئر کی ہے، اور ہماری گزارش ہوگی کہ اس اسکیم کے حوالے سے مزید جانکاری کے لیے آپ اپنی نزدیکی بینک شاخ سے رابطہ کریں۔ اس اسکیم کا اطلاق 1 نومبر 2022 سے ہو چکا ہے اور 31 جنوری 2023 تک نافذ العمل رہے گی۔ یہ OTS اسکیم بالکل شفاف اور غیر جانبدارانہ طور عملائی جائے گی۔ اس اسکیم کے تحت درخواست دینے کے 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو سینکشن لیٹر دی جائے گی۔ اس اسکیم کے تحت ڈاؤٹ فل 3 یا لاس زمرے میں شامل اکاؤنٹس کی پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ میں 15% تک کی چھوٹ دی جا سکتی ہے، جبکہ ان اپلائیڈ انٹرسٹ، لیگل اور ادر چارجز NPA ہونے کی تاریخ سے لے کر 100% چھوٹ کے اہل ہیں، جبکہ ڈاؤٹ فل 2 میں شامل اکاؤنٹس ان اپلائیڈ انٹرسٹ، لیگل اور ادر چارجز میں 100% چھوٹ کے اہل ہیں۔ عدالتوں اور ڈیٹ ریکوری ٹریبیونلز میں زیر التوا کیسز بھی اس اسکیم میں درخواست دینے کے اہل ہیں۔ ایسے اکاؤنٹس جہاں بینک نے سرفیاسی نوٹس اجرا کیے ہیں وہ بھی اس اسکیم میں شامل ہوں گے، اور ایسے درخواست دہندگان کے خلاف کارروائی کو مؤخر کیا جائے گا۔ البتہ ولفل ڈیفالٹرز اندرونی یا بیرونی تحقیقاتی ایجنسی میں زیر تحقیقات کیسز، ریاستی یا مرکزی سرکار کی ضمانت والے قرضے، بینک کے اپنے ڈپازٹس کے عوض دیے گئے قرضے، LIC پالیسیز، کسان وکاس پتر، میوچل فنڈز یا شیئرز کے عوض حاصل کیے گئے قرضے اس اسکیم کے دائرے سے باہر ہوں گے۔ اس اسکیم میں رقم کی ادائیگی کے لیے آسان طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، جس کے تحت 10% رقم درخواست کے ساتھ 20% رقم پہلے 10 دنوں میں، مزید 20% اگلے 30 دنوں میں، جبکہ بقیہ 50% رقم اگلے 30 دنوں میں جمع کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ البتہ اگر کوئی قرض دار مزید مہلت چاہے تو بینک اسے سیٹلمنٹ کی تاریخ سے 6 ماہ تک کا وقت دے سکتا ہے، جس کے عوض اسے رقم پر تھوڑا سا انٹرسٹ دینا پڑے گا۔ اگر یہ رقم 30 دنوں تک ادا کی جائے، بینک 5% کی مزید رعایت دے گا، اور 60 دنوں کے اندر رقم کی ادائیگی پر 2% کی اضافی رعایت ملے گی۔ اس اسکیم کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ برانچ مینیجرز کو بااختیار بنایا گیا ہے تاکہ دفتری طوالت سے بچا جا سکے۔ آپ کی درخواست، وصول، پروسیس اور سینکشن آپ کی برانچ میں ہی ہوگی۔ تو فوراً سے پیشتر اس اسکیم کا فائدہ اٹھائیں اگر آپ اس اسکیم میں ایلیجبل ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اپنی بینک شاخ سے رابطہ کریں یا کال کریں ہمارے ٹول فری نمبر 1800-890-2122 پر۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سنڈے کے سنڈے جے کے بینک کی یہ سوگات آپ تک پہنچتی ہے آل انڈیا ریڈیو کے سری نگر، جموں اور لے اسٹیشن سے۔ اس کے علاوہ یہ آواز موجود اور مہیا ہے جے کے بینک کی ویب سائٹ www.jkbank.com پر بھی۔ یہ پروگرام آپ JK بینک کے سوشل میڈیا ہینڈلز جیسے کہ فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر ہفتے کے باقی دنوں میں بھی سن سکتے ہیں۔ دوستو، رشوت سے پاک ہندوستان ترقی کی ضمانت کے سلوگن کے ساتھ 31 اکتوبر 2022 سے سینٹرل ویجیلنس کمیشن کی نگرانی میں ایک ملک گیر ویجیلنس اویئرنیس ویک منایا جا رہا ہے، جو آج یعنی 6 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ عوامی اداروں میں انسداد رشوت ستانی، جواب دہ انتظامیہ اور عملہ اور شفافیت کا نعرہ بلند کرنے کی غرض سے چلائے جا رہے اس پروگرام میں JK بینک کی قیادت اور ملازمین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس عہد کا اعادہ کیا کہ ہم رشوت کو ہر انداز اور ہر صورت میں مسترد کریں گے اور اپنے ادارے کو مثالی بنانے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اس ضمن میں ایک پروقار تقریب JK بینک کے کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوئی، جس میں بینک کے MD اور CEO بلدیو پرکاش کے علاوہ بینک کے انٹرنل ویجیلنس ڈپارٹمنٹ کی سربراہ تبسم نذیر، DGM ویجیلنس اعجاز احمد بزاز، انٹرنل اومبڈسمن RK نہرا کے علاوہ بینک کے تمام GMs، DGMs اور ملازمین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر جملہ ملازمین کی طرف سے ایفائے عہد کرتے ہوئے MD اینڈ CEO بلدیو پرکاش نے کہا کہ اس سال کا موضوع بڑا ہی موزون ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ رشوت سے پاک نہ ہو۔ رشوت قوم کی جڑوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، اس لیے ہمیں رشوت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اس کی تمام صورتوں پر دھاوا بول دینا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ رشوت کے دائرے میں کام کا ٹالنا، وقت لگانا، ہیلے بہانے ڈھونڈنا یا غیر مہذب فرمائش کرنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے حلف لینے پر بینک کے عملے کی ستائش کرتے ہوئے اس امر پر بھی زور دیا کہ یہ حلف ہمیں ایمانداری سے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں عملانا چاہیے، تبھی ہم ایک صحت مند، پروقار، عظیم اور ترقی یافتہ ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کر پائیں گے۔ اس ضمن میں بینک نے ہفتہ رفتہ کے دوران عوامی آگاہی کے لیے بھی کئی سارے اقدامات کے ذریعے رشوت کے خاتمے کے لیے رائے عامہ کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ سامعین، حکومت جموں کشمیر کے رورل آؤٹ ریچ پروگرام بیک ٹو ولیج کا چوتھا مرحلہ ہفتہ رفتہ اختتام پذیر ہوا۔ 27 اکتوبر سے شروع ہوئے اس مرحلے میں جہاں 25,000 سرکاری ملازمین نے شرکت کی، وہیں جموں کشمیر بینک کے ملازمین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بینک کے ایم ڈی اینڈ سی ای او بلدیو پرکاش کی ذاتی نگرانی کے تحت جموں کشمیر کے طول و عرض میں قائم بینک کے خصوصی سٹالز کا بینک کی اعلیٰ قیادت نے معائنہ کیا اور کام کاج کے احسن طریقے سے عمل آوری کو یقینی بنایا۔ حکومت جموں کشمیر کی اعلیٰ ترین قیادت بشمول عزت مآب ایل جی شری منوج سنہا، چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا، پرنسپل سیکریٹری برائے اعلیٰ تعلیم و اطلاعات و نشریات روہت کنسل بھی شامل ہیں، نے جموں کشمیر بینک کی جانب سے قائم سٹالز کا دورہ کیا اور مختلف پروگراموں میں خود روزگار اسکیموں کے تحت مستفید ہونے والے نوجوانوں میں سینکشن لیٹرز تقسیم کی۔ جے کے بینک کے ایم ڈی اینڈ سی ای او بلدیو پرکاش نے ذاتی طور پر جموں کے مضافاتی علاقے کے ایک گاؤں میں جاری B2V4 کے ایک پروگرام میں شرکت کر کے شرکاء سے بات چیت کی اور ان کے مسائل سنے۔ اس ضمن میں جموں کے اپنے دورے کے دوران ایم ڈی این سی او نے IIM جموں کے منتظمین سے بھی دست تعاون طلب کیا تاکہ وہ ایسے نوجوانوں کی شناخت کریں جنہیں بینک مالی تعاون اور خود روزگار کی مختلف اسکیموں کے ساتھ جوڑ سکے۔ ایسے دیگر مختلف کیمپوں میں جموں کے ڈویژنل ہیڈ سنیت کمار کی نگرانی میں جموں کے زونل اور کلسٹر ہیڈز اور کشمیر میں منعقدہ کیمپوں میں ڈویژنل ہیڈ سعید شفاعت رفائی کی نگرانی میں زونل اور کلسٹر ہیڈز نے کیمپوں کا دورہ کیا اور عوامی سہولیات کے لیے اٹھائے جا رہے بینکنگ اقدامات کا جائزہ لیا۔ جے کے بینک کے جی ایم برائے گورنمنٹ بزنس سعید رئیس مقبول نے بیک ٹو ولیج 4 کے اختتامی دن نصر اللہ پورہ بڈگام میں قائم ایک کیمپ کا دورہ کیا۔ جے کے بینک سبھی بے روزگار نوجوانوں سے گزارش کرتا ہے کہ بیک ٹو ولیج پروگرام کے اختتام کے باوجود بھی ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ ہمارا سارا عملہ آپ کو خود کفیل اور صاحب روزگار بنانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، لہٰذا مایوس نہ ہوں اور گورنمنٹ اسپانسر اسکیمز کے علاوہ جے کے بینک کی مختلف دیگر اسکیموں سے مستفید ہونے کے لیے کسی بھی نزدیکی بینک برانچ سے رابطہ کریں، خود بھی صاحب روزگار بنیں اور دوسروں کے لیے بھی روزگار کے سبب پیدا کریں۔ اب آج کے انعامی سوال کی باری۔ دوستو، 30 اکتوبر کے شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آن لائن فراڈز کو رپورٹ کرنے کے لیے ٹول فری نمبر کیا ہے؟ آپ کے آپشنز تھے 1930 1940 یا 1950۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے 1930۔ دوستو، اس حوالے سے ہمیں کافی سارے ای میلز موصول ہوئے اور لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے ہمارے 3 ونرز ہیں۔ کشمیر ڈویژن سے بریرہ فاروق پلوامہ، جموں ڈویژن سے روی رازدان تلاب تلو اور لداخ سے رنچن نوربو پدم زنسکار۔ انعام جیتنے والے سبھی دوستوں کو جے کے بینک کی طرف سے انعام بہت بہت مبارک۔ اب آج کے انعامی سوال کی باری۔ دوستو، آپ کو بتانا ہوگا کہ جے اینڈ کے بینک کی اسپیشل ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم 2022 کب تک نافذ العمل رہے گی؟ آپ کے آپشنز ہے 31 دسمبر 2022، 31 جنوری 2023 یا 31 مارچ 2023۔ آپ کے جوابات ہمیں 9 نومبر 2022 بدوار شام 5 بجے تک ای میل کے ذریعے پہنچ جانے چاہیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے jkbankdiary@jkbmail.com۔ تو لیتے ہیں آپ سے رخصت اگلی اتوار تک، جب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا خدا حافظ و ناصر۔ ابھی آپ سن رہے تھے جے کے بینک ڈائری، پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، جے اینڈ کے بینک۔ یہی اس بزم یاراں میں بہت ملتی ہے آگاہی، مسائل کا تصور بھی مسائل کی شناسائی، یہ مقام ہم سری ہے اور ادائے رہے بری۔ جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری،
जेके बैंक डायरी।